اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخی مسلمان فقیروں کی طرح جنت والوں کے راستہ میں صف باندھ کر لائن بنا کر کھڑے ہوں گے. اتفاق سے ان کے سامنے ایک جنتی شخص کا گزر ہوگا. اس کو دیکھ کر ایک دوزخی گناہگار مسلمان شور مچانے لگے گا، اے فلاں، یعنی اس کا نام لے کر اس کو آواز دے گا، کیا آپ مجھ کو نہیں جانتے؟ میں وہ شخص ہوں جس نے ایک مرتبہ آپ کو دنیا میں پانی پلایا تھا. اور کوئی یہ کہے گا کہ میں وہ ہوں جس نے آپ کو وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا. یہ جنتی اس کا اعتراف کرے گا اور اس احسان کے بدلے میں وہ جنتی مسلمان اللہ تعالیٰ سے اس کی شفاعت کرے گا اور اس کو جنت میں داخل کرا دے گا. یعنی اگر دنیا میں کوئی فاسق گناہگار اہل تقوی، دینداروں اور علماء و صلحاء کی خدمت کرے گا تو یہ لوگ اس خدمت کا پھل قیامت کے بعد یہ پائیں گے کہ ان حضرات کی سفارش سے جنت میں داخل ہوں گے. اور اس حدیث مبارکہ میں رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو رغبت دلائی ہے کہ علماء صلحاء کی خدمت کیا کرو. شاید تم اپنے اعمال کے باعث جہنم میں پہنچ جاؤ تو تمہاری خدمت اس وقت کام آئے اور ان لوگوں کی خدمت کی وجہ سے تم بھی جنت میں پہنچ جاؤ. اور ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو اور علماء کی محبت دل سے کیا کرو، کیونکہ ان لوگوں کی صحبت اور محبت دنیا کی زینت ہے اور آخرت کی نجات اور نورانیت کا سبب ہے. ابن ماجہ کی یہ حدیث مبارکہ ہے. تو بہرحال میرے بھائیوں، آج اس پرفتن دور میں سب سے زیادہ حقارت، نفرت، دوری اور بدگمانی، الزام تراشی اگر ہے تو وہ علماء کے بارے میں ہے. آئے دن یہ فیس بک پر، اللہ ان کو ہدایت دے، ہمارے ان بھائیوں کو، اتنے جید علماء جو لاکھوں مسلمانوں کے امام ہیں، حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، دائی بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، اور ہر اعتبار سے اللہ نے ان کو نوازا ہوا ہے. وہ اینکروں کی باتیں سن کے اس طرح کی الزام تراشیاں، اس طرح کی تصاویریں بناتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے. قیامت کے دن کیا بنے گا؟ ایک عام مسلمان کو کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے. سوچیے جائے کہ وہ حافظ بھی، عالم بھی، دائی بھی، مجاہد بھی، تو اس کو یوں کہہ دینا، کوئی کس طرح کے الزامات، کوئی کس طرح کے الزامات. قیامت کی نشانی میں سے نشانی ہے. حالانکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ علماء کو فرمائیں گے، یا میرے بندو، مجھے معلوم ہے جو تم سے کمی بیشیاں ہوتی رہی ہیں، ان سب سے واقف ہوں، لیکن میں تمہیں معاف کرتا ہوں اس لیے کہ تمہارے سینے میں میرا قرآن ہے اور میرے محبوب کا فرمان ہے. تو العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو کس طرح جرت پڑتی ہے؟ ہمیں نماز آتی نہیں، نماز جنازہ آتی نہیں، وضو کا پتہ نہیں، وہ واجب غسل کے فرائض اس کا طریقہ معلوم نہیں، اور ہم جناب وہ کہاں سے کہاں
استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ الزام تراشیاں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو الزام لگاتا ہے پل صراط پر سے روک دیا جائے گا۔ اس وقت تک وہاں سے پل صراط کہاں ہے؟ جہنم کے اوپر نصب ہے، اسے روک دیا جائے گا تا وقت ہے کہ وہ الزام کو ثابت کرے کہ جو میں نے الزام لگایا تھا یہ سچ ہے۔ جب تک ثابت نہیں کرے گا آگے نہیں جا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ الفاظ کی ترتیب میں کم بیشی معاف فرمائے۔ تو ہاں یہاں یہ فرمایا کہ علماء کی خدمت کرو، صلحاء کی خدمت کرو، انبیاء کے وارث ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح نا، ہمارے پاس اور باقی ہے کیا؟ کس کو لے کے آؤ گے؟ کون دین کو نافذ کرے گا؟ کون دین پڑھائے گا؟ کون دین سکھائے گا؟ ان پر اعتراض کرنے والا پہلے اپنی قابلیت کو دیکھے کہ میرے اندر کیا ہے، مجھے کچھ آتا بھی ہے کہ نہیں آتا۔ وہ پنجابی جی کہتے ہیں ذات دی کوڑ کرلی تے چھتیرا نو جفے۔ مجھے سنن فرائض واجب نوافل کا پتہ نہیں ہے، اور میں گریبان پکڑتا ہوں ان لوگوں کا جن کی وجہ سے لاکھوں انسان مسلمان ہوئے۔ کیا یہ پیسے بنانے کے لیے، اپنے فین بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ جناب لوگ شیئر کریں کہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے آئیں گے؟ ان پیسوں کو حلال سمجھتے ہیں آپ؟ یہ پیسے حرام ہیں، قطعی طور پر یہ حرام ہے۔ جو علماء کو اور جناب اللہ کے نیک بندوں پر الزام تراشیاں اور ان پر طرح طرح کے القابات اور ان کو دار اسلام سے خرچ کر دینا، کوئی ان کو یہودی کہتا ہے، کوئی ان کو یہودیوں کے کتے کہتا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، توبہ توبہ توبہ۔ نام کیا مسلمانوں والا، ماں کون مسلمان، باپ کون مسلمان، خود کون مسلمان، بڑا متقی پرہیزگار، اور اسے حیا نہیں آتی کہ میں علماء کے بارے کس طرح۔ اختلاف علماء کے ہیں، آج کی بات نہیں ہے، یہ تو شروع سے چلتے آ رہے ہیں۔ اختلاف باعث رحمت ہے۔ ایک ہے اختلاف، آمنے سامنے بیٹھنا، ایک ہے خلاف، ایک کا منہ مشرق کی طرف، ایک کا منہ مغرب کی طرف، یہ غلط ہے۔ اختلاف آپس میں ہو سکتا ہے، باپ بیٹے کا، ماں بیٹی کا، گھر میں اپنے اقربا دوستوں میں، کہاں نہیں ہو سکتا۔ صرف بات یہ ہے کہ میرے بھائی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کالی قمیض کی طرح ہیں۔ سفید کپڑا ہو، اس پر تھوڑا سا بھی سیاہی کا نشان لگ جائے تو دور سے نظر آتا ہے، اور کپڑا کالا ہو اور اس کے اوپر پوری دوات کی دوات چھڑک دی جائے تو وہ نظر نہیں آئے گا۔ ہمارا دامن گناہوں سے اور ظلمت سے اور تاریک ہو چکا ہے، اس لیے ہمیں سب کچھ معاف ہے، اور ہم گریبان پکڑتے علماء کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آج کی حدیث مبارکہ کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ہے اس کو بھی حقیر نہ سمجھے، اس کو چھوٹا نہ سمجھے، شاید یہ وہی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ جیسے حدیث مبارکہ بھی پڑھا ہے ہم نے کہ وہ کہے گا میں نے پانی پلایا تھا، کوئی کہے گا میں نے وضو کرایا تھا، اور یہ نیکی جو ہے اس کی نجات کا ذریعہ بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاكم الله خير، السلام عليكم۔